بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلطی کے متعلق ہے۔ وہ موضوع ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے متعلق ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت اس پہ ہے کہ یہ پیلے رنگ کے گنبد والی مسجد اصل مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ورگلا کر رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اصل بیت اللہ یا بیت المقدس جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں وہ کون سی، کہاں پر واقع ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ اس کو اصل بیت المقدس سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو اصل بیت المقدس سمجھتے ہیں تو آپ بالکل غلطی پر۔ اصل بیت المقدس یہ والی مسجد نہیں ہے، اس کا نام تو گنبد صخرہ ہے، اسے گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ اصل مسجد اقصیٰ بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے، اصل مسجد اقصیٰ یہ ہے، یعنی یہ کالے گنبد والی مسجد حقیقی مسجد اقصیٰ ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہودیوں نے صدیوں سے مسلمانوں کے لیے اس پیلے گنبد والی مسجد کو اصل مسجد اقصیٰ مشہور کروایا ہوا ہے۔ یعنی یہ کالے گنبد والی مسجد حقیقی مسجد اقصیٰ ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور یہودیوں نے صدیوں سے مسلمانوں کے لیے اس پیلے گنبد والی مسجد کو اصل مسجد اقصیٰ مشہور کروایا ہوا ہے، جو کہ عقائد کے بالکل منافی ہے۔ تو ناظرین، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا؟ قسم کی معلومات پھیلا کر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اس جگہ کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا، جو کہ اصل مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم گوگل پر جائیں، وہاں پر مسجد اقصیٰ سرچ کریں تو گوگل ہمیشہ آپ کو پیلے رنگ کے گنبد والی مسجد دکھائے گا۔ گوگل بھی آپ کو کبھی کالے رنگ والی مسجد نہیں دکھائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر رکھی ہے، حتیٰ کہ گوگل کو بھی۔ لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ اصل مسجد اقصیٰ کو دنیا بھر کے مسلمانوں سے چھپا کے رکھا جائے، اور اس لیے گوگل پر بھی پیلے رنگ والی مسجد کو مسجد اقصیٰ دکھائے۔ ناظرین اکرام، یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مستقل قریب میں جب وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں تو اصل مسجد اقصیٰ کو جب وہ شہید کر لیں گے تو مسلمان اسے لا علم رہیں گے، یعنی مسلمانوں کو لگے گا کہ مسجد اقصیٰ تو بالکل بھی شہید نہیں ہوئی، کیونکہ ہم سب مسلمان تو پیلی گنبد والی مسجد کو اصل مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو وہ دنیا کے سامنے اس پیلے گنبد والی مسجد یعنی گنبد صخرہ کی طرح اشارہ کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو مسجد اقصیٰ کو شہید نہیں کیا، وہ تو صحیح سلامت کھڑی ہے، تاکہ مسلمان ان کے خلاف مذمت نہ کر سکیں اور وہ آسانی سے اپنا ہدف حاصل کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جس کے شکنجے میں اس وقت ہر مسلمان آیا ہوا ہے۔ یہ فرض ہے کہ ہم حقیقی معلومات تمام کے تمام مسلمانوں تک پہنچا دیں اور ان کو بتائیں کہ حقیقی مسجد اقصیٰ دراصل یہ کالے گنبد والی مسجد ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین ایسے عقائد کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہیں، جن کو شاید عام نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ مسجد اقصیٰ کو بنے ہوئے تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع کیا گیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نصیحت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کا کام جاری۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنات کی مدد لی۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر کنٹرول ہر طرح کے چرند پرند حیوانات، زمین، آسمان، ہوا، ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، اس طرح جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جنات کی مدد سے اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ اکرام، یہودی مسجد اقصیٰ کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر تابوت سکینہ ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام دفن ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی بھی وہیں پر ہے، اور یہودیوں کا ارادہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں، ایک مرتبہ پھر وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی یہاں سے ہی جنت کا پھل کھایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کے وقت اسی مسجد میں آئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے انبیاء کی امامت کروائی، اور اس کے بعد وہ معراج پر تشریف لے گئے۔
ناظرین کرام، 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی رہا۔ مسلمان 17 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس محل کی تعمیر کروا رہے تھے تو ان کی وفات کا وقت آن پہنچا، تو انہوں نے ایک شیشے کا چھوٹا سا گھر بنا لیا اور اسی کے اندر بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت